احد کے مارکے کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا رضائی بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت بہادر تھے۔ بدر کے میدان میں سب سے زیادہ کافروں کی لاشوں کو گرایا، میں نام پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ اگر قتل کیے تو حضرت علی نے قتل کیے کافر، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ اس لیے کافروں کے دل میں تو ان دونوں کے بارے میں الاؤ پک رہے تھے انتقام کے۔ اور جبیر ابن مطعم یہ کافر تھے، ان کا چچا امیر حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اسے بڑا زخم تھا۔ اس نے واشی بن حرب کو، یہ غلام تھا جبیر ابن مطعم کا حبشی، اس کو کہا کہ تجھے میں آزاد کر دوں گا اگر میرے چچے کا بدلہ تو لے دے، امیر حمزہ کو کسی طریقے سے قتل کر دے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بہادری اور جرأت سے میدان احد کے اندر اللہ کے دین کا پرچم بلند کر رہے ہیں، ادھر ادھر تک، یعنی کافر جو بھی ان کے سامنے آتا پھر بچ کے جانا۔ میں نے دیکھا ہے حضور کے اہل بیت میں سے، رشتہ داروں میں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چچا تھے، حضرت زبیر بن عوام آپ کے کزن تھے، یعنی ان لوگوں کی قربانیوں کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو موت کی گھاٹ اتارتے ہوئے جب آخری قتل آپ نے کیا تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو واشی بن حرب پہاڑی کی چوٹ اس کے اوٹ میں تھا، اس نے اپنا وہ نیزہ نکالا اور نشانہ لے کر امیر حمزہ پہ وار کیا اور آپ کی ناف کے نیچے وہ نیزہ پار ہو گیا۔ امیر حمزہ زرہ نہیں پہنتے تھے، بہادر تھے، بے خوف ہو کر لڑتے تھے، اٹھنے کی کوشش کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہادر چچا، پیارا چچا، مخلص چچا، محسن چچا بدر کے احد کے میدان کے اندر جان آفری کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا المناک ہے، آج بھی انسان جب پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندا آ گئی، ہندا ابو سفیان کی بیوی، اس نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، کان کاٹے، آنکھیں نکالی، ناک کاٹی، سینہ چیر کی، چاک کر دیا، کلیجہ نکال کے منہ میں ڈالا، چبا نہ سکی۔ اس حالت کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کا یہ حالت کر دی، اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے آپ کی لاش جسد خاکی کو دیکھنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں حضور کی سیرت، حضور کی زندگی میں اتنا جذباتی اور غم کا لمحہ شاید ہی کبھی آیا ہو جو اپنے چچا کی لاش مبارک کو دیکھ کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے فتح دی ان کافروں پر تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہ اس کیفیت کا اظہار ہے ان الفاظ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ 70 کافروں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، جہنم واصل کروں گا۔ میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا انہوں نے۔ پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ تو ماڈل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، اس کا ہر عمل قیامت تک آنے والی امت کے لیے درس اور سبق ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل امین، میرے پیغمبر کو تسلی بھی دو اور یہ پیغام بھی دو کہ جذبات اپنی جگہ، لیکن حمزہ، امیر حمزہ اللہ کی راہ کا مجاہد اور شیر تھا۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ حضور نے پھر اس کے بعد اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور آپ نے قیامت تک کے لیے پالیسی دے دی کہ میری امت میں مسلح کرنا حرام ہے، چاہے کہ کوئی دشمنی کیوں نہ ہو، دشمن مسلح نہیں کر سکتے، قتل ہے۔ ہاں، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضور کی پھپھو تھی، امیر حمزہ کی بہن تھی، بہن تو بہن ہوتی ہے، بہن تو پھر بہن کرتی ہے نا جی۔ امیر حمزہ کی شہادت کی خبر جب ان کی بہن کو پہنچی
تو حضور نے حضرت زبیر سے کہا کہ روکو، صفیہ کو روکو۔ فرمایا میرا راستہ مت روکو، مجھے خبر مل چکی ہے میرے بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے، میرا بھائی اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے، صبر کا مظاہرہ کروں گی، بین نہیں کروں گی۔ اور اللہ کے رسول نے ان کی لاش پہ، مسلح شدہ لاش پہ، کٹے ہوئے ہونٹ، کٹی ہوئی ناک، کٹے ہوئے کان، چرا ہوا سینہ اور چبایا ہوا کلیجہ، اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اگر میری پھپھو حضرت صفیہ کے غم کا خدشہ نہ ہوتا تو میں یہ ان کے جسم کے ٹکڑے یہیں پہ چھوڑتا اور روز محشر پرندوں کے پیٹوں سے یہ کھڑے کیے جاتے، زندہ کیے جاتے شہید۔ لیکن اللہ نے ایک تو مجھے انتقام مسلح کرنے سے روک دیا ہے، اور مجھے ابھی جبریل امین نے فرمایا ہے کہ آسمان کے 7 دروازوں پر اللہ نے لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ اللہ نے حمزہ کو یہ لقب دیا ہے، وہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔